سورہ فاتحہ اور بسم اللہ شریف کا وہ کیا راز ہے کہ جس میں ہر بیماری کا علاج پوشیدہ ہے۔ ایک عمل جو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بسم اللہ شریف اور سورہ فاتحہ شریف کو ملا کر پڑھا جائے، عمل کی طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمل کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اپنی زندگی میں، وہ شخص کبھی بھی ہدایت سے نہیں بھٹکتا۔ جو شخص سورہ فاتحہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتا ہے، وہ شخص کبھی بھی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ شخص جو سورہ فاتحہ کو اپنے ورد کا حصہ بناتا ہے، اس شخص کے ساتھ کبھی بھی کوئی ناگہانی آفت نہیں پیش آتی۔ وہ شخص جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس شخص کو کوئی بھی کبھی ایسی بیماری نہیں لگتی جو کہ لا علاج ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بہت فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک خاص تحفہ ہم تمام مسلمانوں کو عطا کیا، اور ہم تمام مسلمان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ کو اپنے ذکر کا، اپنے ورد کا حصہ لازمی بنائے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ جو شخص پڑھتا ہے، اس کے گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ جو شخص پڑھتا ہے، اس کو کبھی بھی رزق کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے گھر میں ناچاکیوں کا سامنا نہیں کرے گا۔ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھے گا، وہ شخص کبھی بھی اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے یا بد اخلاقی کا سامنا نہیں کرے گا۔ تو آج جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک ایسا عمل آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو شخص اس عمل کو بنا کسی زکوٰۃ دیے، بنا کسی چلہ کاٹے، صرف اس ترتیب سے اگر پڑھ لے، تو بڑی سے بڑی بیماری کا علاج اس عمل سے ہو سکتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز میں سنتوں اور فرض کے درمیان میں آپ نے سنت نماز ادا کر لی ہے، اب آپ نے فرض نماز ادا کرنی ہے، فرض رکعت ادا کرنی ہے، تو اس کا جو درمیانہ وقت ہوتا ہے، اس میں آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اور بسم اللہ شریف ملا کر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور رحیم کا جو میم ہے اور الحمد شریف کا جو الف ہے، آپ نے اس کو ملا دینا ہے۔ ایسے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یعنی ملحمدللہ، یعنی آخری جو میم ہے اور الحمد شریف کا جو الف ہے، اس کو آپ نے ملانا ہے ملحمدللہ۔ اس طریقے سے آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اور بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور آخر میں اور اول آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 494 عدد جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کے بنتے ہیں۔ 494 عدد سورہ فاتحہ کے بنتے ہیں، اور 786 عدد بنتے ہیں بسم اللہ شریف کے۔ تو ان کے ٹوٹل جو عدد ہو گئے وہ ہو گئے 1280۔ تو 1280 کو جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے 41 سے، تو تقریباً 31-32 دن کا معاملہ ہے۔ 32 دن تک آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو جب آپ کا 32واں دن ہوگا، روزانہ کی بنیاد پر جو مریض ایسا ہے جس کو کسی بھی مرض کی وجہ سے لا علاج قرار کر دیا گیا ہے، یا کسی بھی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس سے وہ جلد چھٹکارا حاصل، جلد نجات چاہتا ہے، یا کسی بھی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو رہی، یا کسی چھوٹے مرض کے لیے بھی اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے، تو یہ عمل بڑا کارآمد ہے۔ 41 مرتبہ 32 دن تک اس عمل کو کرے، اور روزانہ کی بنیاد پر پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلائے جو مریض اس تکلیف، اس بیماری، اس پریشانی میں مبتلا ہے یا اس کا شکار ہے۔
تو انشاءاللہ تعالی 32 دن میں اس کی بیماری مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اور 33ویں دن آپ نے اس شخص کے وزن کے مطابق، جتنا وزن اس شخص کا ہے اس شخص کے وزن کے مطابق آٹا یا کوئی بھی اناج جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 33 دن کا یہ خاص عمل ہے، کسی بھی بیماری میں کریں، 33 دن بعد مجھ سے رابطہ کر کے مجھے بتائیں کہ اس بیماری سے، اس عمل سے اس شخص کو، اس مریض کو، اس بیمار شخص کو جو ہے وہ شفا نہیں ہوئی۔ اگرچہ اس کے نصیب میں اس بیماری سے اس کی موت لکھی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس سے اس کو شفا نہیں ہوگی، لیکن اس مرض میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی شخص کے نصیب میں اس مرض سے مرنا نہیں لکھا تو وہ شخص 33 دن کے اندر اندر مکمل کامل شفا پائے گا انشاءاللہ۔